میری خالہ بہت خوبصورت تھی، پر اس کا دل مجھ پر آ گیا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے مجھے ان کی حرکتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ روز مجھے اپنے ساتھ سلاتی اور جب میں سو جاتا وہ مجھے بے لباس کر دیتی اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ T20 میچ کھیلتی۔ پر ایک رات ساری حدیں پار کر دیں جب اس نے میرا نام عمر ہے اور میری عمر 17 سال ہے۔ 3 ماہ بعد میں 18 سال کا ہو کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہوں۔ میں عمر میں 17 سال کا ضرور ہوں، مگر میں دوسرے لڑکوں کی طرح اتنا سمجھدار نہیں ہوں، کیونکہ 3 ماہ پہلے میں چھت سے گرا تھا۔ میرے سر کے اندرونی حصے میں چوٹیں لگی تھیں، اسی وجہ سے میں اکثر بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ میں بچہ بن گیا ہوں۔ اس دن میں صحن میں اکیلے ہی کرکٹ کھیل رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے مجھ سے 13 سالہ بڑی میری خالہ کھڑی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور گھر میں داخل ہو گئیں۔ امی بھی سامنے صحن میں ہی بیٹھی تھیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگی اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ میں بھی خالہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تم میری بہت اچھی بہن ہو جو میرے ایک بار کے بلانے پر فوراً آ جاتی ہو۔ میں تمہیں بلانے کی زحمت نہ کرتی اگر میں مجبور نہ ہوتی۔ کمر درد کی وجہ سے ہلا بھی نہیں جاتا، اسی درد کی وجہ سے میں عمر کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہی۔ تم اس کا خیال رکھا کرو۔ امی نے خالہ کو میری خدمت کے لیے بلایا۔ شام کا وقت تھا۔ خالہ نے کھانا بنایا۔ کھانا کھا کر میں سونے کے لیے اپنے بستر پر چلا گیا۔ خالہ بھی کمرے میں آئیں اور دروازہ اچھے سے اندر سے بند کر دیا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ انہوں نے اپنی سویٹر اتار دی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ T20 کا میچ دیکھ رہا ہوں خالہ، میں ان کی جانب دیکھ کر بولا۔ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ خالہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں کھیلنے کو مان گیا، مگر میرے پاس بال اور بلہ نہیں ہے، میں نے افسردہ انداز میں خالہ کو بتایا۔ تو وہ ہنس پڑی اور بولی، بلہ تمہارے پاس ہے اور بال میرے پاس ہے، آؤ آج ہم دونوں ایک نئے طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ خالہ مجھ پر جھکاؤ کر کے بولی، لیکن میرے پاس بال نہیں ہے، میں مدھم سی آواز میں بولا۔ خالہ اپنے ہاتھ کی مدد سے میری ٹانگوں کے درمیان موجود کھلونے کو باہر نکالا اور بولی، یہ ہے تمہارا بلہ اور یہ رہی میری بال۔ خالہ نے دوسرا ہاتھ اپنے کھلونے پر رکھا اور بولی، چلو اب اپنے بلے سے میری بال سے چکے چوکے مارو۔ میرا بال خالہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں راضی ہو گیا، مگر کھیل نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں کھیلنا بھول چکا تھا۔ میری صفر کارکردگی دیکھ کر خالہ مایوس ہو گئیں اور بولیں، ابھی تم سو جاؤ۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں سو گیا۔ خالہ بھی میرے ساتھ چپک کر سوئی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے کپڑے تبدیل تھے اور میری گردن پر سرخی کے نشانات تھے۔ میرا دماغ اس وقت بچہ ہوا تھا، اس لیے میں نے دھیان نہیں دیا کہ خالہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی دوائی کھائی اور امی کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں امی نہیں تھی، خالہ اور ابو تھے۔ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ خالہ انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ابو انہیں دھکے دے کر اپنے سامنے سے ہٹا رہے تھے۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں امی کو تلاش کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ امی وہاں سوئی تھیں۔ میں بور ہونے لگا تو اسٹور روم میں جا کر پرانا سامان چیک کرنے لگا۔ خالہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہاں آئیں اور دیوار سے لگ کر گہرے لمبے سانس لینے لگیں۔ کیا ہوا خالہ آپ کو؟ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے خود کو سنبھالا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر میرے ساتھ چپک گئیں اور میرا بلہ اپنے ہاتھ میں کس کر پکڑ لیا۔ مجھے درد محسوس ہوا۔ میں ہلکا سا چیخا تو وہ بولی، لڑکیوں کی طرح چیخو مت اور آج رات اپنے بلے کو تیار کر دینا، کیونکہ ہم T20 ہر حال میں کھیلیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا بلہ ہی توڑ دوں گی۔ خالہ میرے بلے کو مزید دبا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس طرح کھیلنا چاہتی ہیں۔ خالہ کے جانے کے بعد میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، مگر ابا کو ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ کر میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ ابو خالہ کو ایک کمرے میں لے آئے۔ وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ میں تمہارے ارادے اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میرے بیٹے کو سنبھالنے کے بہانے مجھ پر ڈورے ڈالنا بند کرو۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ابو کی باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ تم جیسے انسان کی میں شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، جس نے شادی کے وعدے کر کے میرے ساتھ غلط کرنا چاہا۔ میں نے تمہیں گھاس نہ ڈالی اور نہ ہی اپنا استعمال کرنے کو دیا، اس لیے میں بری بن گئی ہوں۔ خالہ کے جواب نے مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ بس رہنے دو، اگر تم میری بیوی کی دور کی رشتہ دار نہ ہوتی تو میں تمہارا وہ حشر کرتا جسے تم مرتے دم تک یاد رکھتی۔ خود کو ہارتا ہوا پا کر ابو نے انہیں دھمکی دی اور کمرے سے نکل آئے۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ مجھ سے نظریں چرا کر وہاں سے نکل گئے۔ میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ابو دل پھینک انسان ہیں، یہی سچ مجھ سے چھپا نہیں تھا۔ میں کمرے میں آیا اور اپنی دوائی کھائی۔ یہ دوائی مجھے دوبارہ اسی حال میں واپس لانے کی تھی۔ میں دوائی کھا کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا
کہ خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ابو کے رویے کی وجہ سے خفا تھیں۔ وہ میری سگی خالہ نہیں تھیں، امی کی کوئی رشتہ دار تھیں۔ دونوں میں اچھی دوستی تھی، اس لیے کبھی سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ سگی ہیں یا نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں آئیں اور سب سے پہلے اپنا لباس اپنے بدن سے الگ کیا۔ ان کی سفید رنگت نے میرے دل اور دماغ کے ساتھ جذبات کے بھی ہوش اڑا دیے۔ میرا بلہ کب چھوٹے سے بڑا ہونے لگا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے جذبات کو مزید بہکانے کے لیے وہ میرے قریب آئیں اور مجھے بھی بے لباس کر کے میرے بلے کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ میں بھی بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر آیا اور خالہ کے 2 بڑے بال کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیل کا آغاز ہوتے ہی دونوں کھلاڑیوں میں جوش آیا اور ہم T20 کھیلنا شروع کر دی۔ T20 کھیل میں اتنا مزہ آیا کہ ہم نے 50-50 کی بازی بھی لگا دی۔ کھیل کے بعد ہم دونوں پرسکون ہو گئے۔ خالہ بھی کافی خوش تھیں کیونکہ وہ میچ جیت گئی تھیں۔ ہم کافی تھک چکے تھے اس لیے سو گئے۔ اگلے دن میری آنکھ لیٹ کھلی۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا خالہ کے والد انہیں لینے آئے تھے کیونکہ انہوں نے ان کی شادی پکی کر دی تھی۔ خالہ کی آنکھیں نم تھیں۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور وہ نا امید نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں رات کے وقت ان کے گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں اور میرے سینے سے لگ کر رو پڑیں۔ میں نے انہیں خود سے الگ کیا اور ان کے آنسوؤں کو پونجا اور بولا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شادی کی بات سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں شاید یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو عمر، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا مگر میں خود پر قابو نہ پا سکی۔ تم سے ملنے کے بعد میں کب تم سے پیار کرنے لگی مجھے خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا مجھے بھی آپ سے محبت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ زمانے والوں کی پرواہ مت کریں، صرف اپنی اور میری خوشی کی پرواہ کریں۔ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ میں ان کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں گھر آ گئے۔ ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں دیکھ کر ابو کو سانپ سونگ گیا۔ البتہ امی نے میرے فیصلے کو قبول کر لیا۔ میری زوجہ سرکاری نوکری کر رہی ہیں اور میں کالج میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی ہیں۔ میں بھی دل لگا کر پڑھائی کر رہا ہوں اور ساتھ اپنے شوہر ہونے کا فرض بھی ادا کر رہا ہوں۔